عمران خان کے الزامات اور ان کے سازش کے بیانیے کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. ایک بار پھر لگا ہے. عمران خان جب سے حکومت سے نکلے ہیں اس وقت سے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ ملکی اداروں پر بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں. خاص طور پر پاک فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہے بلکہ ان کا ساتھ دے. عمران خان اور ان کے ساتھی اعلیٰ عسکری قیادت پر بھی مسلسل الزامات لگا رہے ہیں, کبھی ہینڈلر کہہ کر اور کبھی نیوٹرل کہہ کر. سوشل میڈیا پر بھی پاک فوج اور اس کی قیادت پر سخت تنقید کی جا رہی ہے. اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف سامنے آ گیا ہے. میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے کچھ عرصے سے افواج اور عسکری قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. رائے دینے کا حق سب کو ہے لیکن حقائق مسخ کر کے اداروں یا شخصیات کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے. کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, من گھڑت بے بنیاد افواہیں اڑائی جا رہی ہیں جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم کئی مرتبہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنی رائے رکھنے کا حق ہر ایک کو ہے, مگر حقائق کو مسخ کرنے کا اور جھوٹ کا سہارا لے کر اداروں اور شخصیات کی ساکھ کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے. اس کے علاوہ عمران خان اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے سے آج تک یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. امریکہ نے مقامی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر انہیں حکومت سے نکلوایا ہے. انہیں نیوٹرلز کو بھی کہا کہ سازش روکے مگر نہیں روکی گئی. عمران خان ان کے ساتھ ہی بار بار یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ثابت ہو گیا تھا کہ امریکہ نے سازش کی ہے. اس حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں واضح کیا, صاف کہہ دیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال ہوا کہ شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف نے بھی انہیں کبھی نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی, تو دیکھیے اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا جواب دیا. شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا خاص طور پہ انہوں نے ریفر کیا کہ جی پراؤڈلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی. انفارچونیٹلی یہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی ایس تمام موجود تھے. اور اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا, یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہماری ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی ہیں اور 24 گھنٹے وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور ان چیز کا ادراک رکھنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا, یہ ان کا کام ہے. سو اس میٹنگ کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف, تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی, ان تمام کی طرف سے تمام شرکاء کو یہ بہت واضح طور میں بہت مفصل انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس اس ساری چیز کو بڑے بہتر طریقے سے دیکھا ہے اور بہت پروفیشنلی ان کو بریف کیا گیا کہ دیر از نو سچ تھنگ, نو سچ ایویڈنس آف اینی کانسپریسی. پاک فوج اس سے پہلے بھی اپنا موقف واضح کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان اپنا بیانیہ آگے بڑھاتے آئے ہیں. حکومت خراب معاشی حالات کے باعث مسائل کا شکار ہے. بجٹ آ جانے کے بعد بھی معاشی استحکام نہیں آ سکا ہے. ڈالر مسلسل گر رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ مسلسل گر رہی ہے. آئی ایم ایف ابھی تک قرض دینے کے لیے مطمئن نہیں ہے جس کی وجہ سے بے یقینی روز بروز بڑھ رہی ہے. اور اسی ماحول میں عمران خان بھی حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے ہیں. معاشی عدم استحکام کے حوالے سے حکومت پر سخت تنقید کر رہے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے حالات سنبھل نہیں رہے. یہ حکومت کچھ عرصے کی مہمان ہے. اس بارے میں عمران خان اداروں کو بھی خبردار کر رہے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا, خاص طور پر فوج اور عدلیہ کو کردار ادا کرنا ہوگا. وہ بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاک فوج نے سازشی بیانیہ مسترد کر دیا ہے, کہہ دیا ہے کہ سازش کی کوئی ثبوت نہیں تھے. اس کے باوجود عمران خان بار بار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے. آج بھی انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج کریں گے اور کہا کہ یہ حکومت رہی تو جمہوریت ختم ہو جائے گی. یہ جو ہمارے اوپر چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے امریکہ نے, اور یہاں سے جو سازش ہوئی ہے یہ رہ گئے تو سب سے پہلے تو جمہوریت ختم. کیونکہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوگا جو نون لیگ پہ ٹکٹ پہ لڑے گا, اس کا مطلب جمہوریت ختم. اگر یہ رہ گئے یہ ملک کو وہ نقصان کریں گے کوئی دشمن نہیں کر سکتا کہ ملک کے جب سارے اداروں کو یہ تباہ کریں گے. اپنی کرپشن بچانے کے لیے الیکشن کمیشن تباہ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو الیکشن رگ کر کے دھاندلی کر کے اپنے آپ کو مسلط کرنا, کوئی بھی پاکستان کا ادارہ یہ نہیں چھوڑیں گے. اور ملک جب تباہ ہوتا ہے صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیسے چوری ہوتے, جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو کال دوں گا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کریں گے ان کے خلاف.